اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور اس سے پہلے تحریر و تقریر کے لحاظ سے مجتہدین کرام، مراجع اعظام اور کے خلاف، تقلید کے خلاف باقاعدہ کچھ پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں اور تیز رفتاری کے ساتھ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی احادیث کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ علماء، یہ مراجع، ایسی ایسی تصویریں ان کی بنا کر ان کے خلاف ائمہ کی احادیث آئی ہیں تقلید کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو آپ کے سامنے اس طرح کی تمام چیزیں بیان کرنا ہے، اور اس میں اب لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر مزید تیز رفتاری آئے گی، کیونکہ عالمی حوالوں سے آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی جو ایک خاص طاقت، فتوی کی طاقت کے طور پر چیز ابھر کے آئی ہے سامنے، تو اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نظام مرجعیت کو اور مجتہدین کا جو مقام ہے کہ ایک شخص صرف ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر صرف ایک دو لائن کا فتویٰ جاری کرتا ہے اور عالمی تمام طاقتوں کو اس سے شکست ہو جاتی ہے، تو ان کو کمزور کیا جائے. تو تقلید کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنا، مجتہدین کرام کو کمزور کرنا، یہ آج کل ایک مغربی طاقتوں کے ایجنٹوں کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اور سوشل میڈیا اس کام کے لیے بہت ہی سازگار ایک زمینہ فراہم کرتا ہے. اور دیکھیے اس کے اندر جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تقلید کے خلاف، کہ دیکھیے تقلید کے معنی انتھی تقلید. جس طریقے سے ایک آدمی مثلا چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، وہ سب گڑھے میں گر رہے ہیں، اس کے اندھی تقلید کرنے والے بھی سارے گڑھے میں گر رہے ہیں. یعنی یہ جو مجتہدین ہیں یہ اپنی تقلید کروا کے سب کو گویا جہنم میں لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ائمہ کی احادیث کے خلاف ہے. اس کے اندر ہی جو اہم ایک شبہے کے طور پر ایک چیز پیش کی جاتی ہے کہ تقلید کے لغوی معنی سے دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کہ دیکھیے تقلید جو ہے قلادہ سے نکلا ہے. قلادہ کہتے ہیں جانور کے گلے کے اندر جو پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ مجتہدین کرام آپ کو جانور کی طرح سے گلے میں پٹا ڈال کر ہکاتے ہیں. یعنی تقلید کے لفظ کی جو لغوی معنی ہیں اس سے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ تقلید کے معنی ہار کے بھی ہیں، گلے میں پہننے والا ہار. بلکہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ قلادہ لے جا کر سرچ کریں تو شاذ و نادر ہی کوئی گلے کا پٹا یا رسی جو ہے وہ نکلے گی، بلکہ زیادہ تر صرف گلے کے ہار نکلیں گے، یعنی جو اس کے معنی ہے. لیکن وہ دوسرے ایک معنی کے گلے میں جس طرح جانور کے پٹی ڈالی جاتی ہے اس کو قلادہ کہا جاتا ہے. تو اس طور پر اس لحاظ سے لغوی معنی کے اعتبار سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ مجتہدین اصلاً لوگوں کو گلے میں اس طرح سے ایک پٹا انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور ایک نفرت پھیلانے کے لیے کہ دیکھو یہ تمہیں یہ سمجھتے ہیں تقلید کے معنی یہ کہ تمہارے گلے میں جانور کی طرح سے پٹا ڈلا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی وہ ہکا کر لے جائے تو میں اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کی بات ہی ماننا. تو اس لحاظ سے اچھا اب دیکھیے اس کے اندر کیا ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنوں میں ہمیشہ ایک فرق ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے لغوی معنی، ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی. مثلا لغت کے اعتبار سے صلات یہ دعا کو کہتے ہیں، تو کیا آپ نماز کے بجائے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگتے رہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں. ایک لغوی معنی ہے صلات معنی دعا، اور ایک اصطلاحی معنی ہے کہ ان تمام افعال کا ایک مجموعہ جو شریعت مقدسہ اسلام نے خاص ایک پیکیج ایک نماز کے ذریعے بنایا ہے، وہ اصطلاح مراد ہوتی. صوم، روزہ، صوم معنی رک جانا، ٹھہر جانا. مثلا آپ چلتے چلتے رک کر کسی جگہ ٹھہر گئے تو کیا یہ صوم شمار ہوگا؟ نہیں. یہ لغوی معنی الگ ہیں، اصطلاحی معنی الگ ہے. اسی طرح حج کے معنی ارادہ کرنا،
کوئی سا بھی ارادہ کریں تو کیا حج ہو جائے گا؟ نہیں، حج ان خاص ارکان کا نام ہے اصطلاح کے اندر، تو وہ اصطلاحی معنی ہیں۔ اسی طرح وضو معنی ہے دھونا، مثلا کپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں، تو کیا وہ شمار ہو جائے گا؟ کیا نہیں، خاص نماز سے پہلے ایک واجب حکم ہے۔ اسی طریقے سے مثلا زکوٰۃ ہے، فقہ ہے، ان سب کے معنی ہیں لغوی بھی اور اصطلاحی بھی۔ فقہ معنی ہے سمجھنا، لیکن خاص مسائل فقہ مراد ہوتے ہیں، اسے ایک علم کے طور پر ہے اصطلاح میں۔ شریعت شارع سے نکلا ہے، سڑک، راستہ، شارع فیصل جو آپ کہتی ہیں، شارع قائدین، یعنی وہ راستہ، وہ سڑک، تو وہ سڑک اور راستہ جو اللہ کی طرف چلا کر لے جاتا ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اسی طرح قرآن مانے پڑھی جانے والی چیز، لیکن ہر پڑھی جانے والی چیز کیا قرآن ہے؟ نہیں، اصطلاح کے اندر وہ اللہ کا کلام شمار ہوتا ہے۔ حرام، حرام کے ایک معنی یعنی کوئی بری چیز، ممنوع چیز اس کو کہتے ہیں، لیکن محرم حرام کے دوسرے معنی جو ہیں وہ احترام والی چیز کے بھی ہیں، محرم الحرام، مسجد الحرام، اشہر حرام، حرام مہینوں کے اندر جنگ کرنا، حرام مہینے یعنی احترام والے مہینے۔ تو دیکھیے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں فرق کے اعتبار سے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بغیر اس بات کو دیکھے کہ یہ تقلید جو ہے ایک علمی اصطلاح ہے خالصتاً، محققین نے اس کے کیا معنی کیے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پٹا ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کے معنی گلے میں پڑا جانے والا پٹا بھی شمار کریں، تب بھی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قلادہ مراجع تقلید کی گردن میں بندھا ہوا ہے، آپ کی گردن میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی مقلد کے سارے جو اعمال کا بوجھ ہے وہ مرجع کے کاندھوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی گردن کے اوپر چلا جاتا ہے یہ۔ تو اب آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ سارا بوجھ تو مرجع کے کاندھوں کے اوپر ہو گیا ہے کہ مقلد جواب دہی سے بچ گیا ہے اور مرجع کی گردن پھنس گئی، اس کو یہ ساری چیز اٹھانی پڑ رہی۔ تو اب دیکھیں فلسفہ قانون کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ العامی یجعل قلادۃ اعمالہ علی عنق من یقلدہ، یعنی آدمی اپنا نامہ اعمال مرجع تقلید کے گلے میں حمائل کر دیتا ہے، یعنی جو بھی میں کر رہا ہوں یہ اس کی گردن کے اوپر جائے گا۔ یہ تو آپ کی گردن کے اندر پٹا نہیں ڈلا ہوا ہے، یہ مجتہد کی گردن کے پھنسی ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ فروع کافی، اس کی جو 7ویں جلد ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، ربیعۃ الرائے ان کا نام تھا، جنہوں نے 3 اماموں سے ربیعہ نے فیض حاصل کیا تھا، 3 اماموں سے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے امام سے۔ تو ایک اعرابی آیا اور اعرابی نے آ کر ربیعہ سے ایک سوال کیا۔ اچھا، اعرابی نے آ کر ربیعہ سے سوال کیا، ربیعہ نے سوال کا جواب دیا، 6ٹھے امام بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے ربیعہ بھی جو تھے 3 اماموں سے کسب فیض کیا ہوا تھا، جب بھی اس سے بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بجائے یہ بہت سے لوگ اتنا پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اعرابی کے معنی ہے کہ باہر، مدینے سے باہر یا کسی دور دراز علاقے سے کوئی بدو جو ہے وہ آیا ہوا تھا، جو امام کو بھی شاید نہیں پہچانتا تھا، لیکن ربیعہ کی شہرت تھی تو ان کے پاس بھی مثلا اس نے جا کر سوال کر لیا۔ ربیعہ نے جواب دیا، اعرابی نے فوراً جھٹ سے ایک دوسرا سوال کیا کہ جو آپ نے مسئلہ مجھے بتایا ہے، کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے پوری روایت یہ محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی کے اندر بھی لکھی ہے، ربیعۃ الرائے کا یہ پورا قصہ۔ تو اس نے آ کر کہا کہ کیا آپ اپنی اس کو ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ اہوا فی عنق کا، کیا آپ اپنی گردن پہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ گردن کے اندر جو پٹا ہے یہ مسئلے بتانے والے کی گردن میں پھنس گیا ہے، یہ مجتہد کی گردن میں پٹا بندھا ہوا ہے۔ تو ربیعہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، کہا ہوا فی عنق کا، کیا آپ
یہ بات اپنی گردن پر لیتے ہیں، وہ پھر خاموش ہو گئے۔ اب ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہوا فی عنقہ، ہاں یہ ذمہ داری اس کی گردن پر ہے۔ اور اس کے بعد امام نے مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا وَكُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ، اور ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضمانتی، ہر فتویٰ دینے والا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قلادہ، یہ پٹا مقلد کے گلے میں نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ تقلید کے خلاف کتابیں پڑھیں گی نا، ان سب کے اندر سب سے پہلی چیز اس کے لغوی معنوں کے اوپر اس کے سامنے رکھ کر اور لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو جانور سمجھا جاتا ہے تمہارے گلے میں پٹا ڈال کر، جبکہ اصلاً یہ روایتوں کے اندر کہ یہ جو گردن پھنسی ہوئی ہے، جو پٹا ڈلا ہوا ہے تو مجتہد کی گردن کے اندر بندھا ہوا ہے، وہ تمہاری مصولیت اور اعمال کا ذمہ دار جو بن گیا ہے مسئلہ بتا کر اور اپنی تقلید کروا کر۔ تو بجائے اس کے کہ متنفر ہونے کی بات ہے، بلکہ ان کے اوپر فخر کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اوپر ہی ساری ذمہ داری انہوں نے لے لی، اور ہم سے صرف عمل کے لیے ہم ان سے رجوع کرتے ہیں اور ان کی بات کو لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کسی جگہ پر اس طرح سے پیش کی جائے چیز، تو یہ آپ کے دماغ میں یہ چیز رہنی چاہیے۔ اچھا، اب یعنی جو معنی یہ لوگ بتاتے ہیں اس سے بالکل برعکس ہے، یعنی دین سے جو جاہل ہے وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخص کی بات وہ مانے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ملا کاظم خراسانی، کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا جب تک کہ ان کی کتابیں نہ پڑھ لے۔ تو ان کی جو اپنی کتاب بھی ہے کفایت الاصول، اس میں بھی ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ تقلید کا جائز ہونا اور جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا ایک ایسا فطری امر ہے کہ جو کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ اگر لوگ اس کا انکار کر دیں تقلید کا تو باب علم مکمل طور پر بند ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف تو تقلید جائز نہیں ہے، مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے تو وہ تقلید بھی نہیں کرے گا، دوسری طرف وہ شخص وہ خود ان احکام کو قرآن و سنت سے اخذ کرنے سے عاجز ہے، اس کو وہ ان علوم سے واقفیت نہیں ہے، وہ الفاظ کلام کو نہیں سمجھتا ہے، امام کے کلام کو نہیں سمجھتا ہے، تمام احادیث اور قرآنی آیات پہ اس کی دسترس نہیں ہے، تمام علوم جو پورے کلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، ایک عام شخص جو ہے تو اس کے لیے تو باب علم مکمل بند ہو جائے گا، نہ وہ کسی کی تقلید کر سکتا ہے اور نہ خود حاصل کر سکتا ہے، بالکل معطل محض ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ کتنا عقلی حکم ہے کہ ایک حدیث بھی اگر موجود نہ ہو اور ایک قرآنی آیت بھی موجود نہ ہو تو عقل حکم دیتی ہے کہ انسان تقلید کرے، نہ جاننے والا اس کی بات مانے جو اس چیز کے متعلق مکمل طور پر جانتا ہو۔ اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ پوری دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے، پوری دنیا کی ترقی آج صرف تقلیدی کی وجہ سے۔ ہر کوئی کہے کہ میں آ کر میں ہر چیز اپنے طور پر کروں گا، کسی اور کی بات کیوں مانوں؟ جہاز میں کیوں بیٹھوں جب تک کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ مثلا پائلٹ کیا ہے اور اس نے کون سا علم حاصل کیا ہے اور یہ جہاز کیسے چلتا ہے، تو آدمی کوئی چیز سفر کر ہی نہیں سکے گا۔ تقلیداً نام بھی نہیں جانتے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا چلانے والا کون ہے، تب بھی اس کے اندر بیٹھ کے انسان اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال لیتا ہے ایک لحاظ سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال آج کل یہ جو پورا ایک سیریز چلی ہوئی ہے، بہت سارے اس کے تقلید سے بھی روک رہے ہیں تاکہ علمی لحاظ سے انسان پیچھے سے پیچھے چلا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی والے جو تقلید کے انکاری ہیں، یہی وہ والے ایشوز بھی اٹھاتے ہیں، سیدانی کی غیر سید سے شادی حرام ہے وغیرہ، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خمس غیبت امام کے اندر معاف ہے، اور پھر وہی کہتے ہیں کہ سید کے اوپر غیر سید کا صدقہ مستحبی بھی حرام ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ تقلید سے انکار کروا کے سب کو جاہل بنانے کا کام ہے، سیدانی کی غیر سید سے شادی وغیرہ کو روک کر شادیوں کے سلسلے میں کتنی پریشانیاں، اس کو مزید مشکل بنانا ہے، نہ یہ لوگ کوئی ادارے بناتے ہیں کہ ان کی شادیوں کے کوئی انتظامات کیے جائیں، اور صرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے بھی اس کو روک دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ خمس جو سادات کا حق ہے، خمس بھی جو ہے وہ غیبت امام میں معاف ہے تاکہ لوگ خمس نہ نکالیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سید غیر سید سے مستحب صدقات بھی نہیں لے سکتا، نہ خمس ملے گا ان کو نہ صدقات ملیں گے، یعنی معاشی بائیکاٹ بھی کیا جائے، شادیاں مشکل بنا کے ان کو جو ہے
ان میں اخلاقی کرپشن کو بھی فروغ دیا جائے، تقلید سے کٹوا کر ان کو جو ہے جاہل بھی رکھا جائے. ایک پورا زبردست قسم کا ایک پیکج بنایا گیا جو ہر طرح سے خلاف ہے. اس کو سمجھنا چاہیے ان تمام سازشوں کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی مثلا یہ کہے کہ تقلید سے لوگوں کو اس لحاظ سے روکنا ہے اور ان کو کہ ائمہ نے مثلا ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی کہ ائمہ نے منع کیا یا نہیں منع کیا، تو کوئی شخص جو خود ایک فقہی مسئلے کا حکم نہیں نکال سکتا، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خود جاؤ اور قرآن و حدیث سے ریسرچ کرو، خود جاؤ اور قرآن و حدیث سے ریسرچ کرو. ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے رکشہ چلانے والے کو کہ جاؤ تم جو ہے نا ہوائی جہاز چلاؤ، اور کسی نے آج تک مرغی بھی ذبح نہ کی ہو تو اس سے کہا جائے کہ جاؤ تم جو ہے نا دماغ کے آپریشنز کرو جا کر. تو یہ جہالت کا فروغ ہے. مجتہدین سے متنفر کر کے یہ لوگ باب علم کو مکمل طور پر بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی مرضی سے دین کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ ہر شخص، یعنی اگر پوری دنیا میں شیعوں کی تعداد مثلا 5 کروڑ ہے تو 5 کروڑ فتوے، 5 کروڑ آرا، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ تو میں نے اس طور پر کہی ہے بات، یہ نہیں کہ یہی عدد ہے، میں اس کے طور پر کہ جتنے افراد ہوں گے پھر اتنے ہی فتوے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ابھی ہم نے جو پہلی بات اس کے اندر ڈسکس کی ہے کہ یہ لوگ اس طور پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ لغوی اور اصطلاحی معنی اور جتنی بھی تقلید کے خلاف باتیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر اس والی دلیل کو لے کر آتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کے گلے کے اندر پٹا ڈال کے آپ کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، جبکہ اصلاً یہ جو پٹا ہے مجتہد کے گلے میں بندھا ہوا ہے، ہوا فی عنقہ ہی، امام نے خود کہا کہ یہ اس کی گردن پہ ذمہ داری ہے. تو یہ آپ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ ان کو اس طور پر آپ جواب دیں کہ یہ جو ذمہ داری مجتہد کی گردن پر ہے، آپ کو جانوروں کی طرح سے کوئی گھسیٹا نہیں جا رہا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله